مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وجاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پیار محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ شعبان کا مہینہ یہ ہمیں رمضان المبارک کی طرف بہت زیادہ کھینچتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ بادل کی طرح ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ یہ بارش کی طرح ہے۔ بارش کے برسنے سے پہلے جس طرح سے بادل اس علاقے میں منڈلاتے ہیں اور لوگ بادلوں کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ اب کچھ ہی دیر کے بعد بارش برسنے والی ہے، تو اسی طرح یہ شعبان کا مہینہ آ گیا، آ رہا ہے، جا رہا ہے۔ 15 تاریخ چل رہی ہے، آدھا مہینہ گزر گیا، آدھا مہینہ باقی ہے، تو یہ گویا کہ بادل کی طرح ہے۔ انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ آنے والا رمضان ہمارے لیے خیر و برکتوں کو لے کر آئیں گا، ہمارے لیے رحمتوں کو لے کر آئیں گا، ہمارے حق میں مغفرت کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ اگر آنے والا رمضان ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے برکتوں کا، رحمتوں کا، مغفرتوں کا اور نجات کا ذریعہ بنے تو اس کے لیے کچھ چیزوں کو کرنا ضروری ہے اور اس کی تیاری ابھی سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد کی تیاری 2 مہینے سے پہلے کرنا شروع کر دیتے تھے۔ کتنے مہینے؟ 2 مہینے پہلے سے شروع ہو رہی ہے رمضان المبارک کی تیاری، ابھی تو 15 دن باقی ہے۔ تو کیا تیاریاں کرنا ہے؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اور آ کر چلا جاتا ہے، لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کے زندگی میں تھوڑی بھی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ جیسے صبح شام ان کے گزرتے تھے رمضان سے پہلے، رمضان المبارک کے اندر بھی ان کے صبح شام ایسے ہی گزر رہے ہیں۔ ہمیں ان کیٹیگری کے اندر نہیں رہنا ہے، یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ اللہ ہماری ان سب سے، ان برائیوں سے، ان خرافات سے، ان محرومیوں سے، ان بدنصیبیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ممبر پر کھڑے ہو گئے، پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین، دوسرے سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین، پھر تیسری پر قدم رکھا تو آمین۔ صحابہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے نیا تھا، آج سے پہلے کبھی ایسا کیا نہیں۔
مجلس ختم ہو گئی. صحابہ کی بڑی خوبصورت عادت تھی, جب بھی کوئی نئی بات پیش آتی ہے تو بعد میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ عرض کرتے اور پوچھتے یا رسول اللہ آج نئی بات پیش آئی, کیوں, کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا نئی بات دیکھی آپ نے؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ روزانہ منبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں, جب بھی آپ کا دل چاہتا ہے خطاب کرنے کا صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں, منبر پر کھڑے ہوتے ہیں, لیکن آج آپ نے نیا عمل کیا. کہا کہ کیا؟ پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین, دوسرے پہ قدم رکھا تو آمین, تیسرے پہ قدم رکھا تو آمین. اللہ کے رسول نے فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا اے نبی جی آپ آمین کہیے, ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور آپ کے نام سننے کے باوجود وہ درود نہ پڑے. میں نے کہا آمین. پھر جب میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کے عالم میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کر لے. میں نے کہا آمین. اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نبی جی یا رسول اللہ او نبی جی آپ آمین کہیے, ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس کے اندر عبادت کر کے اللہ کو راضی کر کے اپنی مغفرت نہ کروا لے, ایسا بندہ بھی کیا ہو جائے, ہلاک ہو جائے. اللہ کے رسول فرماتے میں نے کیا کہا؟ آمین کہنے والے فرشتوں کے بھی سردار, نبیوں کے بھی سردار, جناتوں کے بھی سردار, انسانوں کے بھی سردار, اللہ کے بعد اس کائنات میں اگر کسی کا مرتبہ ہے تو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اگر خدا کے بعد نبی کی اگر تعریف کرنا ہے تو ایک جملے میں اگر کوئی کرنا چاہے تو کیسے کریں گا؟ یہی جملہ ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ کس کا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ آمین کہہ رہا ہے اور بددعا کرنے والا کون؟ سید الملائکہ, فرشتوں کا سردار, سارے نبیوں کے پاس پیغام لانے کی ذمہ داری اللہ نے جس کو سونپی ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام. وہ بددعا کر رہے جگہ مسجد نبوی ہے, بددعا کرنے والے فرشتوں کے سردار ہے اور اس بددعا پہ آمین کہنے والے بولو سید الانبیاء والمرسلین محمد عربی صلی اللہ. کیا یہ بددعا کبھی رد ہو سکتی ہے؟ بولو نا, کبھی رد ہو سکتی ہے؟ تو آنے والا رمضان ہمارے حق میں مغفرت کا ذریعہ بنے, اس کے لیے ہمیں کچھ چیزیں کرنا ہے. کئی رمضان گزر گئے ہمارے زندگی میں اور پتہ نہیں, ہو سکتا ہے ہمیں تو تیاری میں اسی طرح رہنا ہے کہ آنے والا رمضان ہمارا آخری رمضان ہو. کس کو کیا معلوم ہے؟ کئی لوگ گزشتہ سال رمضان میں ساتھ میں سحری اور افطاری میں شریک ہوتے تھے, لیکن آتے آتے میں دیکھا رمضان کے لیے کچھ ایام باقی ہے لیکن وہ ہمارے فیملی ممبر نہیں رہے, ہمارے ساتھ میں نہیں ہے. اس سال کے اندر کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے نا بھائی, اور ہم بھی چلے جائیں گے. کس کو پرماننٹ یہاں پر رہنا ہے؟ جو آتا ہے اس کو دنیا سے جانا طے ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زندگی کیسی گزاری ہے. رمضان المبارک کا مہینہ سال میں ایک دفعہ اللہ نے ہماری اپنی نجات کے لیے, ہماری اپنی مغفرت کے لیے, ہماری اپنی خیر و برکت اور رحمتوں کے لیے رکھا ہے. لیکن اس کے باوجود رمضان آ گیا, ہماری مغفرت نہیں ہوئی. رمضان آیا, ہمارے لیے رحمتوں کے دروازے نہیں کھلے. رمضان آیا, ہمارے لیے نجات کے دروازے نہیں کھلے. تو ہم سے بڑا محروم اور بدبخت انسان کون ہو سکتا ہے؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ تو کچھ چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے آج نمبر وائز بیان کروں گا. آپ لوگ گزشتہ کل بھی میں نے کہا تھا دل کے تختی پر اس کو لکھ لینا, دل کے کانوں سے اس کو سن لینا اور عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے. نمبر 1, جو بندہ تہجد کا پابند رہا ہے اس کے لیے مبارکبادی. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو تہجد کی عادت نہیں ہوتی. تہجد کی تو چھوڑو, فجر کے بھی عادی نہیں ہوتے. مسجد خالی بتاتی ہے کہ قیامت کیوں ضروری ہے. کہتے ہیں نا صبح کے وقت کی مسجدیں جو خالی ہیں یہ بتاتی ہے کہ قیامت کیوں ضروری ہے. ہزاروں کا مجمع ہے لیکن فجر اور باقی نمازوں میں 2 سے 3 سب بھری ہوئی. اللہ معاف فرمائے.
تو جو بندہ تہجد کا عادی نہیں ہے آج ارادہ کرے کہ انشاءاللہ کل ہی سے میں تہجد کی عادت ڈالوں گا، تہجد کی پابندی کروں گا۔ بڑے فضائل تہجد کے، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، قرآن کریم میں سورہ سجدہ کے اندر اللہ رب العزت نے تہجد گزاروں کے بارے میں باقاعدہ ان کو مبارکبادی دی ہے، ان کی تعریف بیان فرمائی ہے کہ جو اپنے پہلوؤں کو بستروں سے الگ کرتے ہیں اللہ کے خوف میں اور جنت کی طلب میں، سارے لوگ سوئے ہوئے ہوں اور ایسے سناٹے کے رات کے اندھیرے میں اٹھ کے تہجد کے لیے تم اٹھے ہو اور وضو کیا، مصلی بچھایا اور اللہ کے سامنے گرم گرم دو آنسو بہا دیے، اللہ کو کتنا پیار آئے گا۔ چاہے آپ رنگ کے اعتبار سے کالے کیوں نہ ہو، تہجد گزار کے چہرے پہ اللہ ایک الگ ہی بہترین قسم کا نور اللہ پیدا کر دیتے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو انشاءاللہ اگر آپ 15 دن باقی ہے ابھی سے تہجد کی پابندی کریں گے تو رمضان المبارک کے اندر آپ کے لیے سحری میں اٹھنا اور سحری میں اٹھ کر تہجد کا پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اور رمضان المبارک کی ایک بات بتاؤں آپ کو، خاص بات، کہ رمضان المبارک میں اندر اللہ رب العزت جو ہے نا آفر کو بڑھا دیتے ہیں، عبادت کے اندر ثواب کا آفر۔ اگر کوئی نفلی عبادت کرے گا اللہ اس کو فرض کا ثواب عطا کرتے ہیں، اور اگر کوئی فرض نماز پڑھے گا اللہ اس کو 70 فرضوں کے برابر اللہ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یعنی لوہا سونے کے بھاؤ میں بک رہا ہے، رمضان میں لوہا لوکھڑ بکتا ہے، کون سے بھاؤ میں؟ تو انسان کیا کرے گا، گھر میں جتنے بھی لوہے ہیں وہ سب نکالے گا، الماری کا لوہا نکالے گا، بیڑ کا لوہا نکالے گا، اور نکال کر جب کہا گیا کہ بھئی یہ 15 دن میں اگر کوئی لوہا لے کر آ جائیں گا تو ہم کتنے میں خریدیں گے؟ 83,000 تولے میں خریدیں گے، 82,000 تولے میں خریدیں گے۔ تو انسان کیا کرے گا؟ بولو، باتھ روم کا نل بھی توڑ کے لے کے جائیں گا، نہائیں گے دیکھیں گے بعد میں تیمم کر کے وضو کریں گے، یہ سوچیں گا اور اس کو توڑ کے لے جائیں گا اور مارکیٹ میں بیچیں گا۔ تو اسی طرح رمضان کا مہینہ یہ لوہے کو سونے کے بھاؤ میں لینے کا زمانہ ہے۔ تو نفل نماز پڑھیں گے فرض کا ثواب، فرض پڑھیں گے 70 فرضوں کے برابر ہے۔ تو کوشش کرو کہ انشاءاللہ پورے رمضان ایک بھی تہجد نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، اور اس کی عادت ابھی سے ڈالیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ 5 منٹ لگتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ 15 دن باقی ہے تو ابھی سے اس کی تیاری کرنا، یہ نہیں کہ رمضان میں۔ دوسرے نمبر پہ انٹرنیٹ تھوڑا کم استعمال کرے، سوشل میڈیا کا، یوٹیوب ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، یہ جو چیزیں ہیں جس پر بیٹھ کر ہم اپنے وقتوں کو ضائع کرتے ہیں، ایمان کو تباہ کرتے ہیں نا، یہ چیزیں ابھی سے کم بند کر تو وہ بول ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ باتیں آج سر سے اوپر کی ہو گئی ہے، بھائی بند کرو، بند نہیں کر سکتے انسان۔ یہ سانس جس طرح سے لینا ضروری ہو گیا ہے آج کے زمانے میں، انسانوں کے لیے یہ چیزیں ضروری ہو گئی ہے۔ تو ٹھیک ہے، ضروری ہے تو اس کو ضرورت کے حد تک رکھو، پیغام رسانی کے حد تک رکھو، ایک دوسرے سے بات چیت کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے ہے تو اس کو اسی حد تک رکھو، اس سے آگے نہ بڑھو۔ اور ابھی سے کوشش کرو کہ انشاءاللہ میں اگر روزانہ 4 گھنٹے 3 گھنٹے سوشل میڈیا کو دیتا ہوں تو اب 15 منٹ آدھا گھنٹہ دوں گا، باقی کے جو ٹائم بچا ہوا ہے اس کو نیک کام میں، عبادت میں یا اچھے کام میں صرف کروں گا۔ کوشش ابھی کروں گے تو رمضان میں کرنا آسان ہوگا۔ رمضان میں کرنا کیا ہے، انسان کی باڈی لینگویج اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ اس کو کسی بھی چیز میں ڈھالنے کے لیے ایک وقت لگتا ہے۔ کیا لگتا ہے؟ مدرسے کے اندر جب بچوں کا ایڈمیشن ہوتا ہے نا، پہلے ہفتے دوسرے ہفتے میں تو اس کا رونا ہی ختم نہیں ہوتا، راتوں میں نیندیں نہیں آتی ہے، کھانا اچھا نہیں لگتا ہے، تو اس کو ایک ہی نصیحت کرتے ہیں، کیا؟ تھوڑا سا ٹائم لگے گا پھر دل لگے گا تھوڑا ٹائم لگے گا اس کے بعد دل لگے گا، رہ لے، رونا ہے رو، کھانا اچھا نہیں لگتا بھوکا رہے، نیند نہیں آتی جاگ، لیکن 15-20 دن گزر گئے تجھے سب اچھا لگنے لگے گا، یہاں کا بستر اچھا لگے گا، یہاں کے کھٹمل اچھے لگیں گے، اور یہاں کا کھانا اچھا لگے گا، جیسا بھی ہو تجھے سب اچھا لگے گا۔ تو ایک وقت لگتا ہے، تو 15 دن ہے ہمارے پاس، یہ 15 دن لگا دو اپنے آپ کو بنانے کے لیے۔ انٹرنیٹ کا استعمال کم ہو، انٹرنیٹ کا استعمال بولو کم ہو۔ تیسرے نمبر پر عبادت کا اہتمام، کوئی نماز ہماری آج سے رمضان تک چھوٹے نہیں، فجر سے لے کے عشاء تک، اور نماز کے بعد جو نفلی عبادتیں ہوتی ہیں ان عبادتوں کو بھی چھوڑنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ رمضان میں نفل عبادت فرض کے برابر ہے، نفل عبادت رمضان میں کر لیں گے۔ جب سال کے 11 مہینے ہم کو عادت نہیں ہوتی ہے نا، تو رمضان المبارک کے اندر بھی فرض پڑے گا سیدھا باہر نکلے گا، فرض پڑے گا سیدھا باہر نکلیں گا، شیطان نفس جو ہے ہمیں اس وقت تک پڑھنے نہیں دیں گا، ہمارا نفس عادی بن چکا ہے نوافل کو چھوڑنے کی، اور
سنتوں کو چھوڑنے کا عادی بن چکا ہے، تو اس کے لیے 15 دن باقی ہے، تو اپنے نفس کو ابھی سے عبادت کا عادی بنائے۔ نماز ہو گئی تو ساری سنتیں، ظہر کے اندر 12 سنتیں، اور عصر کے اندر کتنی سنتیں؟ 8 سنتیں، مغرب کے اندر سنتیں نہیں رکعتیں، اور مغرب کے اندر 7 رکعتیں ہیں، اور اسی طرح عشاء کے اندر 17 رکعتیں ہیں، فجر کے اندر 4 رکعتیں ہیں۔ تو جتنی بھی رکعتیں بیان کی گئی ہیں تمام رکعتوں کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، چاہے سنت موقدہ ہو چاہے سنت غیر موقدہ ہو، تمام نمازیں ابھی سے پڑھیں گے۔ انشاءاللہ رمضان کے اندر تمہارے لیے پڑھنا آسان ہو جائے گا، رمضان کے اندر تم چھوڑو گے نہیں۔ پھر دعاؤں کا اہتمام، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام، 15 دن باقی ہیں، ابھی سے 2 پارے پڑھو، رمضان آنے تک انشاءاللہ آپ کا ایک قرآن ختم ہو جائے گا۔ پھر رمضان کے اندر آپ کو یہ کوانٹیٹی بڑھانا آسان ہو جائے گا کہ بھائی رمضان، غیر رمضان میں نے 2 پارے پڑھے ہیں، اب تو رمضان ہے، روزے کی حالت میں کام دھندا تھوڑا شارٹ کیا ہے، تو اب کیا کریں؟ تو 3 4 پارے پڑھوں گا۔ تو اس کے لیے اہتمام عبادت کا زیادہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پہلے نمبر پہ تہجد کا اہتمام، دوسرے نمبر پہ بولو کیا؟ انٹرنیٹ کم کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ سوشل میڈیا کا استعمال کم کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ عبادت کا اہتمام، نفلی نمازیں، سنتیں غیر موقدہ، یہ ساری عبادتیں ہم کو یہ 15 دن میں کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ چوتھے نمبر پر نظام الاوقات، ٹائم ٹیبل، اپنا ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کرو، کاروبار کا بھی اتنے بج کر اتنے منٹ پہ مجھے کام کرنا پڑتا ہے نا، تو ایک ٹائم لگاؤ، سونے کا ٹائم لگاؤ، کھانے کا ٹائم لگاؤ، اور اسی طریقے سے اپنے کاروبار کا ایک وقت لگاؤ، اور ضائع کرنے والا جو وقت ہے نا اس میں بھی اس میں انکلوڈ کرو، ملا دو اس کے اندر بھی، اور دیکھو کہ میرا وقت کہاں پر صحیح ضرورت کے وقت استعمال ہو رہا ہے اور کہاں غیر ضروری ہے، اس کو خارج کر دو۔ جتنا وقت بچے گا اتنا انشاءاللہ تمہارے نفع کا سبب بنے گا۔ ٹائم ٹیبل مدارس کے اندر جب پہلا ہفتہ ہوتا ہے مدرسوں میں، درس گاہوں کے اندر، ہمارے اساتذہ ہمیں نصیحت کرتے ہیں جو طالب علم شروع زمانے سے ٹائم ٹیبل کا پابند ہوتا ہے، نظام الاوقات کا پابند ہوتا ہے، صبح اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک اپنے ٹائم کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے، جو کرتا ہے وہ طالب علم، وہ اسٹوڈنٹ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے، ہمیشہ کیا رہتا ہے؟ کامیاب رہتا ہے۔ تو یہی رول ہماری زندگی میں لاگو ہوتا ہے، ہم اپنے ٹائم کا صحیح استعمال کرنے کے لیے ہم کو ٹائم ٹیبل بنانا پڑے گا۔ صبح اٹھ رہے کیا کرنا ہے معلوم ہی نہیں، دوپہر ہو رہی کیا کرنا۔ ہمارے اکابرین کے اوقات میں اللہ نے جو برکتیں رکھی ہیں نا، اس کی ایک وجہ یہی ہے، انہوں نے ہر وقت کا اعتبار سے ایک عمل متعین کیا ہوا ہے، عصر کے بعد مجھے یہ کرنا ہے، مغرب کے بعد یہ، عشاء کے بعد یہ، تو جس ٹائم پہ جو کرنے کا طے کیا ہے اس ٹائم پہ وہ کرنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ اللہ آپ کے اوقات میں، آپ کے اوقاتوں میں، وقتوں میں اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ آپ کے وقتوں میں کیا کرے گا؟ کم ٹائم میں زیادہ کام ہوں گے، کم ٹائم میں زیادہ کام ہوں گے انشاءاللہ۔ تو 5ویں نمبر پر تلاوت قرآن، بہت سارے لوگوں کو قرآن کی تلاوت آتی ہے الحمدللہ، لیکن انہوں نے یہ ٹھان لیا ہے کہ مجھے تلاوت تو رمضان میں کرنی ہے، سال کے 11 مہینے قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، یہ سوچ لیا ہے، انہوں نے طے کیا ہے اپنی زندگی میں۔ قرآن صرف رمضان کے لیے نہیں اترا ہے، قرآن صرف قرآن خانی کے لیے نہیں اترا ہے، قرآن صرف میت پر پڑھنے کے لیے نہیں اترا ہے، قرآن صرف شادی بیاہ کے موقع پر پڑھنے کے لیے نہیں اترا ہے، قرآن صرف گھر کے نئے مکانات کی انٹری پر پڑھنے کے لیے نہیں اترا ہے، قرآن اپنے زندگی میں ہر وقت پڑھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے اترا ہے، ہدایت کے لیے اترا ہے، روشنی کے لیے اترا ہے، نجات کے لیے اترا ہے، ہمارے لیے ایک رہبر ہے کتاب، ہم اس کو پڑھتے ہی نہیں ہے تو رہبری کہاں سے ملیں گی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جسے قرآن پڑھنے آتا ہے رمضان کا انتظار نہ کریں، ابھی سے انشاءاللہ ارادہ کریں کہ میں آج ہی سے قرآن کی تلاوت کروں گا۔ آج جمعہ کا دن ہے، سورہ کہف پڑھ لیجئے نماز کے بعد، جنہوں نے نہیں پڑھا ہے 15ویں پارے کے آدھے سے سورہ کہف شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اللہ اس کو فتنوں سے بچائے گا، چاہے اس زمانے میں دجال کا فتنہ بھی کیوں نہ آ جائے۔ یہ اکبر الکبائر، فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ، اس کے بعد کوئی فتنہ، اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر نبی نے اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، میں بھی اپنی امتوں کو ڈراتا ہوں۔ سوچو کتنا خطرناک فتنہ ہوگا، کتنا بڑا اور بھیانک فتنہ ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہوگا پابندی کے ساتھ، اللہ اس کو فتنوں سے بچائے گا، چاہے اس زمانے کے اندر کون سا فتنہ آ جائے، دجال کا فتنہ ہی کیوں نہ آ جائے۔ یہ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، یہ فتنہ ہی ہے، یہ دجال کا استقبال ہے،
اس کی آمد کا کیا کر رہا ہے؟ اس کا استقبال کیا جا رہا ہے، بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، اور اسی طرح فحش گوئی پھیلائی جا رہی، گندگی پھیلائی جا رہی ہے، قتل و غارت گیری پھیلائی جا رہی ہے، غیبتیں پھیلائی جا رہی ہے، برائیوں کی جتنے بھی لسٹیں ہیں وہ سب کے سب اس کے آنے سے پہلے کیا کیا جا رہے ہیں؟ سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں میں پھیلائے جا رہے ہیں۔ یہ سب فتنوں کی چیزیں ہیں، اس سے بچنا ہے، آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کی طرف آنا پڑے گا۔ جمعہ کا دن ہے، نماز کے بعد انشاءاللہ سورہ کہف کی تلاوت کریں گے نا انشاءاللہ۔ چھٹے نمبر پر صدقی کی عادت ڈالو۔ کس کی؟ صدقہ، نفلی صدقہ ایک الگ، واجب اور فرض صدقہ ایک الگ۔ واجب اور فرض صدقے کو کہتے ہیں زکوٰۃ، انشاءاللہ اس کی تفصیل رمضان المبارک میں آئیں گی۔ میں جو کہہ رہا ہوں یہ صدقہ نافلہ ہے، نفل صدقہ، اس کی کوئی حد نہیں ہے، کم سے کم کی بھی اور زیادہ سے زیادہ کی بھی۔ تم کو جتنا دینا ہے آپ اپنی حیثیت کے مطابق دے دے، چاہے 1 روپیہ دے دے، چاہے 10 کی نوٹ دے دے، اپنی حیثیت جتنی ہے۔ آپ اخلاص دیکھا جائیں گا، اس میں کیا دیکھا جائیں گا؟ بولو، اخلاص دیکھا جائیں گا، کتنی محبت کے ساتھ اللہ کے راستے میں آپ دے رہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ، میں سفر میں تھا، ایک بندے نے میرے گاڑی کو روک لیا، گاڑی کو روکا اور میرے پاس آ کر مجھے 10 کی نوٹ پکڑا دی، کہا حضرت آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، میرا دل چاہتا تھا، میری بڑی تمنا تھی کہ آپ کو میں اپنے پیسے سے چائے پلاؤ، لیکن چائے کے پینے میں آپ کا وقت صرف ہوگا، آپ امت کے لیے بڑے قیمتی انسان ہو، لہٰذا یہ میری طرف سے 10 روپے لے لینا، جب آپ کا دل چاہے، جب آپ کا وقت ملے گا آپ اس سے کیا کر لینا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب اس واقعے کو بیان کر کے خوشی کے ساتھ بیان کرتے تھے، کہتے تھے اس کی اخلاص نے مجھے جھما دیا، اس کی اخلاص نے مجھے متاثر کیا کہ آج میں ممبر پہ بیٹھ کے تمہارے سامنے اس کی 10 کی نوٹ کا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ تو اللہ کتنے خوش ہوں گے اگر تم اخلاص کے ساتھ صدقہ کرو گے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ صدقے کی عادت ابھی سے ڈالو، ابھی سے صدقے کی عادت ڈالو۔ باہر نکلے فقیروں کے لیے صدقہ کر رہے، دے دو، 10 کی نوٹ دے دو، 20 کی نوٹ دے دو۔ اسی طرح مسجدوں میں مال خرچ کرنے کے لیے، مدارس میں مال خرچ کرنے کے لیے اپنے آپ کو ابھی سے عادی بنا دو۔ اسی طرح آگے اپنے بچوں کو صدقے کا عادی بناؤ۔ بچے سے کہیں بیٹا اے لے 10 کی نوٹ، جہاں مسجد کے ڈبے میں ڈال دے، اے لے 100 کی نوٹ، خود بھی دے رہے نا، تو کبھی ایسا کرو کہ خود دینے کے بجائے وہی 100 اور 500 کی نوٹ اپنے بچے کے ہاتھ میں تھما دے اور اس سے کہے کہ بھائی یہ اللہ کے راستے میں، یہ اللہ کے گھر کے لیے دے دے۔ بچہ بچپن سے اللہ کے راستے میں دینے کا جب عادی بنے گا، تم مر جائیں گے تمہارے لیے ایصال ثواب کے لیے خرچہ کرے گا۔ یہ خرچہ کرنے کی عادت تمہارے مرنے کے بعد یہ تمہارے ہی کام آئیں گی انشاءاللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جائیں گی کہ بھائی یہ مال تو لٹانے کی چیز ہوتی ہے، رکھنے کی چیز نہیں ہوتی ہے۔ یہ اپنے آپ کو بھی صدقے کا عادی بناؤ اور اپنے بچوں کو بھی صدقے کی عادت ڈالو، ٹھیک ہے؟ نمبر 8 مسجد میں ٹھہرنے کی عادت۔ مسجد میں رمضان میں ظہر کے بعد حالت خراب ہو چکی ہوتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی 2 وہاں گرے ہوئے ہیں، 2 وہاں سوئے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، سب ایسی ہر مسجدوں کا یہی نقشہ ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو مسجدوں کے اندر ٹھہرانے کی عادت ابھی سے ڈالو۔ مسجدوں میں ٹھہرانے کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کے نیک ہونے کی گواہی دو جو بندہ اپنے آپ کو مسجدوں میں ٹھہراتا ہے۔ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے اس بندے کی کیا ہونے کی گواہی دو؟ بولو، نیک ہونے کی گواہی۔ ہمارا دل مسجد میں لگتا ہی نہیں ہے، کب امام صاحب سلام پھیرے، کب دعا ہو جائے اور سیدھا پتلی گلی سے باہر، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے گھر میں ٹھہرنے کی عادت ڈالو، لیکن اللہ کے گھر میں ٹھہرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے گھر میں ٹھہر کر دنیاوی بات چیت کریں، موبائل کا استعمال کریں، فون پہ بات چیت کریں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت سے پہلے جو ہے نا مسجدوں کے اندر وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کے اندر آوازیں بلند کی جائیں گی، دنیاوی بات چیت کی جاتی رہیں گی، یہ قیامت کی علامتوں میں سے۔ اور ایک روایت میں کہ مسجدوں کے اندر لوگ بیٹھے ہیں، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے، لیکن یہاں پر بیٹھ کر دنیاوی بات چیت چل رہی ہے۔ تو فرشتہ آ کر ان سے کہتا ہے جو دنیاوی بات چیت کرتے ہیں نا، اے یا عباد اللہ اسکت، اے اللہ کے بندے خاموش ہو جا،
نہیں خاموش ہوتا، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا میسج، یا عباد اللہ اسکت، اے اللہ کے بندے خاموش ہو جائے یار، اللہ کا گھر ہے کیا کر رہا ہے، پھر بھی خاموش نہیں ہوتا ہے، تو تیسری دفعہ یا عباد اللہ اسکت، ارے اللہ کے بندے اب تو چپ ہو جا، کب تک دنیاوی بات چیت کرتا رہیں گا، تو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے، اللہ کا مہمان بنا ہوا ہے، اللہ کی میزبانی کو تو اس کی تو قدر کر لے۔ تیسری مرتبہ بھی جب نہیں خاموش ہوتا تو چوتھی دفعہ شیطان کا جو یہ سٹائل ہوتا ہے بولنے کا، یا عدو اللہ اسکت، ارے اللہ کے دشمن ابھی تو چپ ہو جا۔ کیا کہتا ہے؟ بولو، ارے اللہ کے دشمن۔ تین دفعہ اللہ کا بندہ کہا، سمجھ میں نہیں آیا چوتھی دفعہ کس لقب سے پکار رہا ہے؟ اللہ کے دشمن کے لقب سے پکار رہا ہے۔ تو سوچو ہم اللہ کے بندے ہیں یا اللہ کے دشمن ہیں؟ کیا بننا پسند کریں گے آپ؟ اللہ کے گھر میں آئے، اپنی زبان کو بند کر دو، عبادت کرو، ذکر و اذکار کرو، قرآن کی تلاوت کرو۔ تو مسجدوں میں ابھی سے اپنے آپ کو ٹھہرانے کی کوشش کرو۔ 90 نمبر پہ سب سے اہم بات، رمضان سے پہلے عید کی خریداری کر کے مکمل کر دو۔ آخری عشرے میں تو تباہی مچا دیتے، مارکیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، بے حیائی کا سیلاب ہوتا ہے، مستورات، مرد حضرات، کھانے کے دکانیں، کھانے کے ہوٹلیں اور شاپنگ مال، یہ ساری چیزیں بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے، ایک ایک لمحہ۔ ان لمحات کو ایسے فالتو چیزوں کے اندر ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ضروری ہے عید کے دن نئے لباس کا پہننا اور نئی چیزوں کا خریدنا، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ضروری ہے، حالانکہ ضروری نہیں ہے۔ عمدہ لباس پہننا ضروری ہے، عمدہ لباس میں پرانا بھی ہوگا، استری مار کے چلے گا، لیکن نیا لباس ضروری نہیں ہے۔ لیکن آپ کے ذہن میں، آپ کے خیال میں اگر ضروری ہے تو اس کی خریداری کب کر لینا چاہیے؟ رمضان المبارک سے پہلے۔ گھر والوں سے جا کر کہو نماز کے بعد جو بھی خریدنا ہے لسٹ بنا لو، کاجو ہے، بادام ہے، سیوئی ہے اور کشمش ہے، خسخس ہے اور جو بھی، دودھ بعد میں، ورنہ دودھ بھی ابھی سے لے کے رکھیں گے۔ تو جو لسٹ ہے ابھی بنا کے رکھ لینا، جو کپڑے ہیں، جو لباس ہے ابھی بنانا، رمضان سے پہلے خرید کر رکھ لیں گے۔ رمضان المبارک پورا کی پورا اللہ کے لیے وقف کریں گے۔ رمضان کا مہینہ پورا کی پورا اللہ کو راضی کرنے میں اور عبادت کے کرنے میں، تلاوت کے کرنے میں، تراویح کے پڑھنے میں انشاءاللہ لگائیں گے۔ اور کوشش کر، ابھی اگر تم ساری چیزوں سے فارغ ہو جائیں گے نا تو انشاءاللہ رمضان کا آخری عشرہ آپ کے لیے اعتکاف کے لیے ملے گا، پھر آپ اس وقت میں فارغ رہو گے، پھر آخری عشرے میں دبا کے عبادت کرو گے، آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھو گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو جو خریداری ہے اس کو ابھی سے کرنے کی کوشش کریں، شاپنگ جتنے بھی ہیں سب ختم رمضان سے پہلے۔ کب؟ رمضان سے۔ لیکن بیویوں کی طرف سے ڈیمانڈ آتی ہے، رمضان میں جو نیا کلیکشن آتا ہے اس میں جو نئے نئے ویرائٹیز آتی ہیں وہ پہلے نہیں آتی ہے، تو ہم کو پہننا تو وہی ہے۔ ان کو سمجھائے نئی ویرائٹی سے زیادہ رمضان کے لمحات قیمتی ہیں۔ رمضان کے بچے کچھ ہم رمضان کے بعد پھر لے لیں گے شوال میں۔ لوگوں کے ہاتھ لگایا ہوا جو مال ہوتا ہے نا وہ سستے میں بیچا جاتا ہے۔ رمضان میں سیزن میں جائیں گے، 10,000 کا سوٹ تم کو بعد میں 5,000 میں ملے گا، تو اس کو سمجھاؤ کہ بھائی شوال میں 2 دلا تھا، وہی 10,000 کی ایک چیز تیرے کو رمضان کے بعد کتنے میں ملیں گی؟ وہی چیز 2 ملیں گی تجھے۔ لیکن صبر کر لینا، رمضان کے لمحات بڑے قیمتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور چیز، سگریٹ، تمباکو اور چائے کے عادی جو لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کو رمضان المبارک کے روزے بڑے بھاری پڑتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے۔ کچھ لوگ تو اس کے عادی ہونے کی وجہ سے رمضان کے روزے چھوڑ دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، جو روزہ چھوڑے گا اس کی کیا وعید ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ آ رہا ہے اس میں بیان کیا جائے گا۔ تو جو لوگ سگریٹ کے، تمباکو کے، چائے کے عادی ہے، اب کیا کہوں میں، چھوڑ یہ نہیں کہہ سکتا۔ جس طرح سے انٹرنیٹ کے لیے کہا کہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے، تو اسی طرح اسی کو بھی چھوڑ نہیں سکتے، تو کیا کرے؟ شراب نہیں ہے اس میں، ورنہ تم کہو گے کہ شراب بھی آ گئی، اس میں سگریٹ، تمباکو، چائے، اس کی عادت کو کم سے کم ڈالو۔ دن میں اگر 10 پھونکتا تھا تو ابھی ایک ایک روز کم کرے، تو 15 دن میں ایک ایک کم کریں گے تو بالکل ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر نہیں تو آخری درجے میں 1-2 کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان جب آئے گا تو انشاءاللہ یہ عادت آپ کے لیے بہت بڑی مدد ثابت ہوں گی۔ ابھی سے چائے کم کریں، دن میں 4 دفعہ پیتا ہے 1 دفعہ پیے، تمباکو دن میں 10 دفعہ کھاتا ہے تو 1-2 دفعہ کھائے، باقی کے دنوں، باقی کے جو ٹائمنگ ہے کھانے کے اس کو کنٹرول کرے اپنے آپ کو۔ اور اگر پھر بھی مشقت ہوتی ہے تو سوپ کو
ہاتھ میں جیب میں لے لے, تھیلی میں ڈال کے جب بھی یاد آئے تمباکو کی سوپ نکال کے منہ میں ڈالے اور کھانا شروع کر دے. رمضان آنے تک انشاءاللہ معاملہ سیٹ ہو جائے گا. شراب اس میں داخل نہیں ہے, شراب حرام ہے. شراب ہر حال میں حرام ہے, سال کے 12 مہینے حرام ہے. شراب کا ایک قطرہ بھی حرام ہے, بطور علاج کے بھی نہیں. یہ علاج ہے ہی نہیں, یہ بیماری ہے. یہ کیا ہے بولو؟ بیماری ہے. یہ سب سے بڑی بیماری ہے, سب سے بڑی برائی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ام الخبائث اگر کسی کو نام دیا جائے تو یہ شراب ہے. بڑی بڑی بیماریاں, بڑی بڑی گناہ اور بڑے بڑے برائیاں جنم لیتے ہیں شراب کی وجہ سے. بات سمجھ. کل قیامت کے دن علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کل قیامت کے دن شرابی اگر شراب کی حالت میں مر گیا, کل قیامت کے دن کافروں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یشرب الشارب حین یشرب وهو مؤمن, شراب پینے والا جس وقت شراب پیتا ہے اس وقت وہ ایمان والا باقی نہیں رہتا. اللہ اس کے سینے سے ایمان کو کیا کرتے ہیں؟ اٹھا لیتے. کتنے لوگ گٹر کے ڈھکن میں گرے ہوئے ہوتے ہیں, گٹر کے کنارے گندگی میں گرے ہوئے ہوتے ہیں, کتا آ کے چاٹتا ہے, پیشاب کر کے چلا جاتا ہے, اپنی حیثیت کو ختم کر دیتے. شراب حرام ہے. تو شراب کی عادت کم نہیں کرنی ہے, شراب چھوڑ دینی ہے. یہ سگریٹ, تمباکو, چائے کی بات کر رہا ہوں, یہ سب کے سب کیا کر دو, کنٹرول میں لے کر آؤ, تو انشاءاللہ رمضان میں آپ کو تکلیف نہیں ہوں گی. روزوں کے مسائل سے اپنے آپ کو واقف کراؤ. روزوں کے مسائل سے اپنے آپ کو کیا کراؤ؟ واقف کراؤ. روزوں کے بہت سارے مسائل ہیں. کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے, کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا, روزہ کن چیزوں سے مکروہ ہوتا ہے, سحری کا ٹائم ٹیبل, سحری میں کیا کھانا ہے, افطاری میں کیا کھانا ہے, افطاری کب کرنا ہے. جو روزے کے مسائل ہیں یہ مسائل سے واقفیت حاصل کرنا یہ ضروری ہے. گزشتہ کل بھی میں نے مجلس میں کہا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ, علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. تو کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ جتنا علم کا تعلق آپ کے زندگی سے ہے اتنا علم آپ کو حاصل کرنا کیا ہے بولو؟ ضروری ہے. روزہ فرض ہو گیا, روزے کے مسائل ضروری ہے معلوم ہونا. حضرت کھا بھی رہے, پی بھی رہے دوسرے مذہبوں کی طرح, اور سمجھ رہے کہ میرا روزہ نہیں ٹوٹا. کئی دفعہ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے, کئی دفعہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے, لیکن اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے. روزے کی ڈیٹیل میں انشاءاللہ مسائل رمضان کے پہلے ہفتے میں آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے. تو ابھی آپ کے لیے کیا ضروری ہے؟ مفتی سلمان منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ, ان کی کتاب ہے کتاب المسائل. مفتی سلمان منصور پوری حیات ہے ابھی. کتاب النوازل بھی 19 جلدوں میں باقاعدہ انہوں نے مسائل کے اوپر کتاب لکھی. تو انہی کی 2 جلدوں میں کتاب ہے کتاب المسائل. وہ کتاب المسائل کے اندر جو ہے نا, آپ وہ کتاب خرید لینا, باقاعدہ PDF میں منگا لینا یا اسی طرح کتابی شکل میں منگا لینا. اس کے اندر روزے کے فضائل, روزے کے مسائل ڈیٹیل میں, روزہ کب فرض ہوتا ہے, روزہ کس سے ٹوٹتا ہے, مکروہ ہوتا ہے, سحری کا ساری مسائلوں کو ڈیٹیل کے اندر اس میں بیان کیا ہوا ہے. آپ اس کو خریدے, 15 دن باقی. کسی بھی دنیاوی کام کے کرنے سے پہلے ہم اس پر اسٹڈی کرتے ہیں نا, تاکہ دنیا کا نقصان نہ ہو. تو یہ بھائی آخرت کا نقصان ہے. یہ کس کا نقصان ہے؟ روزہ ٹوٹ گیا تو اس کا کفارہ ہے یا قضا ہے, یہ ساری چیزیں معلوم ہونی چاہیے. تو یہ کتاب خریدے کتاب المسائل, اور اس کے اندر جو مسائل لکھے ہوئے ہیں رمضان آنے سے پہلے ان مسائل کو پڑھنے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. زور سے بولو یار, انشاءاللہ. اور یہ 15 دن باقی ہے. گزشتہ رمضان کے روزے کچھ لوگوں کی بیماری کی وجہ سے, کچھ لوگوں کی سفر کی وجہ سے چھوٹے ہوئے ہوتے, ان روزوں کی قضا کرنے کی کوشش کریں. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال میں رمضان کے علاوہ جتنا شعبان میں روزہ رکھتے تھے اتنا کسی اور مہینے میں روزہ نہیں رکھتے تھے. 27 شعبان تک اللہ کے رسول روزہ رکھا کرتے تھے, اور لوگوں کو بھی, دوسروں کو بھی ترغیب دیتے تھے کہ شعبان میں روزے کی کثرت کرو, اپنے آپ کو عادی بناؤ روزہ رکھنے کا. پھر جب رمضان میں داخل ہو جائیں گے تو آپ کو روزہ رکھنا بھاری نہیں ہوگا. لوگوں کے منہ 12 بجے اترے ہوئے ہوتے ہیں, اس لیے کہ 11 مہینے روزہ رکھنے کی عادت نہیں ہوتی ہے نا. اچانک پہلے دن روزہ رکھا تو 4 ادھر گرے ہوئے, 2 ادھر گرے ہوئے, گھر کے اندر بھی بیوی کو کہتے میرا دماغ خراب مت کرنا, دیکھ افطاری تک بات مت کرنا, میرا ماتھا گرم ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ 11 مہینے بھوکا رہنے کی عادی نہیں ہے. 15 دن باقی ہے, اپنے آپ کو ابھی سے عادت ڈالو اور روزہ رکھو. نفل روزے رکھنے کے بجائے میں تو کہتا ہوں اگر کسی پر پچھلے روزے قضا ہے, ان روزوں کی قضا کرنے کی کوشش کرے.
کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. ابھی آخری بات، توبہ کی کثرت، دعاؤں کا اہتمام. کثرت سے ابھی سے توبہ کرے، پاک صاف ستھرا ہو کے ہم کو رمضان میں داخل ہونا ہے. کسی سے جھگڑا ہے ختم کرے، کینہ ہے ختم کرے، بغض عداوت نفرت ہے ختم کرے. رشتہ داریوں میں، دوست احباب میں، تعلقات والوں میں اگر تعلقات توڑے ہیں دنیا داری کی وجہ سے اور چھوٹی موٹی چیزوں کی وجہ سے، شریعت کی وجہ سے نہیں. کچھ تعلقات اس لیے توڑنا پڑتا ہے کہ جس کے اندر شریعت کا دخل ہے، کہ بس شریعت کی پامالی ہو رہی تھی، اس کو سمجھا رہا ہے، پھر بھی سمجھ نہیں رہا ہے. اگر میں پھر بھی اپنے تعلقات کو اس کے ساتھ کنٹینیو رکھتا ہوں تو مجھے بھی اس کے ساتھ میں شریک ہونا پڑتا ہے، شریعت کی پامالی کرنا پڑتا ہے، شریعت کو توڑنا پڑتا ہے. تو لہذا بھائی تو تیرے جگہ پہ، میں میری جگہ پہ. تو یہ جو رشتہ داری توڑی ہے شریعت کی وجہ سے، یہ اس میں داخل نہیں ہے. دنیا داری کی وجہ سے یا ایسے ہی چھوٹی موٹی نوک جھوک کی وجہ سے اگر اپنے تعلقات کو خراب کیے ہیں، میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، خدا را رمضان آنے سے پہلے اپنے تعلقات کو ٹھیک کریں، توبہ کریں، اپنے آپ کو، اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگے. انشاءاللہ اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں. اور دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کریں، دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کریں. کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ ان سب باتوں پر ہم سب کو عمل کر کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان آنے سے پہلے ان سب باتوں کے ریہرسل کرو، انشاءاللہ رمضان آپ کا بہترین گزرے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی ہے، بیچ میں جگہ خالی ہے، کھڑے ہو جائے، سب مکمل کرے اور سنتیں پڑھ لے.